بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سے پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی بھی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، عملیات کی جستجو میں روحانیت کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ عام لوگ کہ جو ہم سے، ہمارے سلسلے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ہماری کہی ہوئی باتوں پر، ہمارے بتائے ہوئے اعمال پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس نیت سے کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو، اور دنیاوی معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہوں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اور وہ اس لیے سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ قرآن اور سنت اور بزرگان دین کے طریقوں پر ان کے مسائل سے ان کو چھٹکارا ملے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر جان ایمان، یعنی کہ ہمارے ایمان کی جان، سیزن 3 کے ایپیسوڈ 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر، ہمارا یہ روحانی سفر، اور ہمارے یہ درود کی محفل کہ جو ہم نے یہ محفل پاک سجائی ہے، کہ یہ نورانی محفل میں جو ہم درود پاک کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس بابرکت محفل میں شامل ہیں، وہ جس نیت سے درود پاک اس محفل میں پڑھتے ہیں یا ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو لوگ اس محفل میں شامل ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ کامیابی کا سفر ہمارا یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو محفل سجائی ہے صرف اس نیت سے سجائی ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، ہم دنیا کے چکر میں آخرت کو اور آخرت کے چکر میں دنیا کو یا دونوں کو ترک نہ کر دیں، اور یقیناً کہ جو لوگ اپنی دنیاوی معاملات میں مشغول ہیں، وہ اگر تھوڑا سا وقت نکال کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، دعا بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کے بدلے ان کو اس سے بہتر اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کوئی تمہیں دعا دے تو تم اس کے بدلے اس سے اعلیٰ درجے کی دعا دو، یعنی کہ اگر کوئی شخص تمہیں دعا دیتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، تو تم پر فرض ہے کہ تم اس کو اعلیٰ درجے کی دعا دو، قرآن کہہ رہا ہے یہ۔ تو ہم جو درود، جو دعا ہم اس محفل میں بھیجتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھ تک وہ درود پہنچایا جاتا ہے، اور باقاعدہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ یا اس کی ماں کے نام کے ساتھ مجھے یہ درود مجھ تک پہنچتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ عبد الواجد بھائی نے درود پڑھا اور یہ پہنچایا. اب فرشتے وہاں جا کے یہ بتائیں گے کہ حضور یہ عبد الواجد بھائی کی طرف سے آیا ہے، اور پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے اعلیٰ دعا دو، اور جو حضور کی دعا میں آ جائے وہ تو پھر کامیابی ہے، عافیت ہی عافیت ہے. پھر تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جو مقبول بارگاہ ہے. ہم میلاد کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم محفل کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے. ہمارا یہاں بیٹھنا عبادت، ہمارا یہاں اٹھنا عبادت، ہمارا یہاں سننا عبادت، ہمارا یہاں دیکھنا عبادت، ہر چیز ہماری عبادت میں شامل ہو جاتی ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس کے دوستوں کے ساتھ جا ملیں. آج میں آپ کو ایک ایسا عمل تعلیم کرتا ہوں کہ جو ایک عام شخص بھی وہ عمل اگر کر لیتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. کہ جس طرح تمہاری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، تمہاری سانس تم لے رہے ہو لیکن تم اس سے بے خبر ہو. اب ہم کام میں لگ جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ سانس ہماری چل رہی ہے نہیں چل رہی، لیکن سانس ہماری کنٹینیو چلتی رہتی ہے لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ عبادت میں رہیں گے اور آپ گناہوں سے بھی دور رہیں گے، آپ حصار میں بھی رہیں گے. کہ ایسا عمل کہ جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے ان خاص 10 خلفاؤں کو تعلیم کیا تھا کہ جن سے آپ شدت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 10 جو میرے خلفاء ہیں نا، یہ میری شان ہے، یہ میری جان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تحفے کی صورت میں دیے. آپ نے ان کو یہ عمل تعلیم کیا تھا، اور اس عمل کی برکت کہ وہ مقبول بارگاہ ہوئے. ایسا کون سا عمل آپ نے تعلیم کیا تھا اور جو ہم تک سلسلہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا؟ وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ چلے پہ بیٹھ جائیں، وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو 1.25 لاکھ کریں، وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو آپ 10 لاکھ پڑھیں گے تو آپ مقبول بارگاہ ہوں گے. نہیں، آپ نے صرف نماز کا ایک طریقہ کار آپ کو سمجھایا تھا. یہ عمل مجھ کو میرے پیر مرشد سے اس کی اجازت ہوئی، اور پھر یہ عمل میرے معمولات میں سے ہے کہ ایسا کہ ایک کامل حصار بھی ہے، اور یہ عمل کرنے والے پر نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ جنات اثر کرتے ہیں، نہ شیاطین نقصان پہنچاتے ہیں، نہ حاسدین نقصان پہنچاتے ہیں، نہ دشمن کے شر سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، نہ وبائیں قریب آتی ہیں، نہ بلائیں قریب آتی ہیں. اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ آزمائشوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. مطلب ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم جادو سے محفوظ رہنے کے لیے ہم سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، ہم چہل کاف پڑھ رہے ہیں، ہم ناد علی پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں پورا ٹائم دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم متاثر ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ ایک ایسا عمل تعلیم کر دیا جائے جو ہم کو حکم دیا گیا ہے. اگر میں 5 وقت کی نماز کی اگر میں بات کرتا ہوں، میں آپ کو وہ عمل تعلیم کر دیتا ہوں کہ وہ اعمال کیا ہیں جو 5 نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی فوائد الفوود میں فرماتے ہیں آپ کتاب کے اندر کہ جو شخص
اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر جائے، اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہوں، اس کو ایسا قرب ملے کہ جس پر تمام بنی نوع انسان اس پہ رشک کریں، تو وہ اپنی نمازوں کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنی فرض نمازوں کے بعد اس طرح یوں کہا کرے. یعنی کہ اگر ایک شخص چاہتا ہے نا کہ وہ جو اولیاء کرام ہیں، جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں، جیسے ابدال ہیں، اوتاد ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، نجبہ نقبہ رقبہ ہیں، ان سب کی صفوں میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ مل جائے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. اب جیسے دنیا دار شخص ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، میری ادھر جاب لگ جائے، میں اس کا ممبر بن جاؤں، اس کی خواہش ہوتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا کوئی بڑا ادارہ ہے، اب دنیا دار شخص ہے وہ یہ کہے گا کہ یار کاش میں اس کا ممبر بن جاؤں. اسی طریقے سے جو اولیاء کرام ہیں، کہ جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں اور جو رجال الغائب ہیں، کیا آپ کی ہماری کسی کی یہ خواہش نہیں ہوئی آج تک کہ ہم بھی انہی کے ممبر بن جائیں، کہ انہی کے ساتھ انہی کی صف میں آ جائیں، کہ وہ ہمیں پسند کر لیں، کہ وہ ہمیں بلا لیں، کہ وہ نظر ہم پر کر دیں، توجہ ہم پر کر دیں. ہوتی ہے نا خواہش. تو آج میں آپ کو وہ گوہر دے رہا ہوں، وہ موتی دے رہا ہوں، وہ راز دے رہا ہوں، وہ نگینہ دے رہا ہوں جو آپ اپنے انگوٹھی میں جوڑ لیں، یعنی اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیں اور اس کی عادت ڈالیں. اس کی عادت ڈال لینے سے پھر آپ کا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرے گا. اگر آپ غافل بھی ہوگے تو غفلت میں نہیں گزرے گا. کیسے؟ ایک بندہ غافل ہو غفلت میں نہیں ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر نماز دوسری نماز سے جڑی ہوئی ہے. یہ ایک پورا سرکل ہے. بیچ میں سے کوئی نماز چھوٹتی ہے تو وہ سرکل کا رستہ منقطع ہو جاتا ہے. ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، اب جیسے ایک نماز کا ہمیں حکم ہے، ہم فجر سے نماز اگر شروع کرتے ہیں، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور پھر عشاء سے فجر، یہ پورا ایک سرکل چل رہا ہے. اچھا، یہ پورا ایک سرکل ایسا چل رہا ہے کہ جو ایک ایسا روحانی اور ایک ایسا نورانی سرکل ہے کہ جو آپ کے اورا کو اسٹرانگ کر دیتا ہے. ہمارے ہیومن جو انسان کا جو اورا ہے نا، یہ اس کو سمجھ لو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ یہ اس کو انسان کو غافل ہی نہیں ہونے دیتا. کہ جیسے انسان سو رہا ہے اس کا ذکر چل رہا ہے، انسان کام کر رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے. اب یہ اورا کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم اس کو اپنے دائرے کے اندر لا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، جو اس کی کیفیات ہوتی ہے، جو اس کے اپنا حال ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اپنی ایک کلرز ہوتے ہیں، اپنی اس کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس کے ایک گرد پورا دائرہ بنا لیتا ہے. یعنی کہ ہم جیسا سوچتے ہیں، ہم جیسا گمان کرتے ہیں، ہم جیسا ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اب جیسے ہم اولیاء کرام کی مجلس میں جاتے ہیں، ہم اپنے میاں حضور کی محفل میں جاتے ہیں، ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے. کیوں اچھا فیل ہوتا ہے؟ کہ ان کا جو اورا ہے نا وہ پازیٹیو ہے، اور جو پازیٹیو ہے ان کی ایک کیفیت سے ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں گھنٹوں بھی گزر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایسا ہی ہے نا، یہ ایک دنیاوی معاملات ہیں کہ ہم کسی بزرگ کی محفل میں ہوں تو ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہوتی ہے، دل بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہوتے ہیں، ایک رکعت بھی طاری ہو رہی ہوتی ہے، ایک کیفیت بھی بن رہی ہوتی ہے، ہم توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی بزرگ کی محفل میں جاؤ، آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم ان بزرگ کے اورا سے، ہم اس کی روشنی سے، اس کی روشنی ہمارے اندر منعکس ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے اورا جب اس سے چھوتا ہے اس اورے کو، تو وہ ہمارے اورے کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟
تو اس طرح ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ اچھا اب یہ حال دیکھیں اب آپ خود بتائیے گا مجھے کہ جب آپ اس بزرگ کی محفل سے اٹھ کے، اپنے مرشد کی محفل سے اٹھ کے جب آپ گھر جاتے ہو، ٹھیک ہے، اب جب آپ راستے میں ہی ہوتے ہو تو آہستہ 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 آپ کی کیفیت اپنی نارمل حالت پہ آتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت اس کے عورت سے دور ہوتے چلے جاتے ہو، اور تھوڑی دیر بعد آپ بالکل نارمل ہو جاتے ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اب میں آپ کو اس روحانی دائرے میں لے کر آنا چاہتا ہوں کہ جو 24 گھنٹے آپ اس دائرے کے اندر رہو۔ جب ہم فجر کی سنت پڑھتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے ان خاص خلفاؤں کو جو تعلیم کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب فجر کی سنت پڑھو تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، بس فجر کی سنت مکمل ہو گئی آپ کی۔ ہمیشہ یہی پڑھو، فجر کی سنت میں کوئی اور صورت نہیں پڑھو، صرف یہی صورتیں پڑھو، باقی آپ کی مرضی، اگر آپ دوسری صورتیں پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن طریقہ ایک عمل کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں سورہ کافرون پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، دو سنت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے 2 فرض پڑھ لی، اس میں آپ نے کوئی سی بھی صورت پڑھ لی جو آپ کو پسندیدہ صورتیں ہیں، آپ نے فجر کی نماز مکمل کر دی۔ فجر کی نماز مکمل ہو جائے، آپ نے فجر کے بعد یا عزیزو یا اللہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کیا؟ یا عزیزو یا اللہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا ہے۔ یہ فجر کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے اس طریقے سے یہ عمل کیا، اب وہ دائرہ آپ کے گرد بڑھ گیا، جو آپ کا جو اورا تھا نا وہ اور مضبوط ہو گیا، بڑھ گیا۔ اب آپ فجر سے لے کے جب آپ ظہر تک جاتے ہو تو آپ ایک ایسے بلڈ پروف ڈریس میں آتے ہو کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ نے یہ کرا، آپ نے جنگی لباس پہن لیا جیسے آپ جنگ میں جا رہے ہیں۔ اب کوئی تیر لگتا ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی ضرب دیتا ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی کہ جب انسان فجر کی نماز میں اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو وہ جادو کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسدین کی حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان معاملات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور بالخصوص دنیاوی نقصانات سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ دل میں یہ شک و شبہات نہیں آتے کہ یار اللہ نہ کرے میری دکان میں کچھ ہو جائے، میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے، مجھے جاب سے نکال دیا جائے، مجھے فلاں کر سے نکال دیا جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹینشن فری کر دیتا ہے انسان کو۔ اب فجر کی نماز کے بعد جب ہم ظہر کی نماز میں آتے ہیں تو جب ہم 4 سنت پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، تیسرے میں سورہ فلق، اور چوتھے میں سورہ ناس، اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا آپ نے، یہ 4 سنت ہو گئی آپ کی۔ اب آپ نے فرض پڑھ لی 4۔ فرض میں آپ جو چاہے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، اب جو آپ کو پسندیدہ ہو۔ اب فرض کی نماز پوری ہو گئی آپ کی، اب آپ ظہر میں یا کریمو یا اللہ 101 بار پڑھیں گے، اور ظہر میں سورہ فتح 1 بار پڑھیں گے، سورہ فتح 1 بار پڑھیں گے، اور صلی اللہ علیہ محمد 1 تسبیح پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کی نماز ظہر کی فرض پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جو 2 سنت بچتی ہیں آپ کی، اس میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سورہ ناس پڑھنا۔ اب ترتیب آپ دیکھو کہ فجر میں آپ نے کافرون اور اخلاص پڑھی تھی، فلق اور ناس رہ گئی۔ اب فلق اور ناس کی کمی کہاں پوری ہوئی؟ ظہر کی 2 سنت میں۔ یہ آپ ہو گئی، پھر آپ 2 نفل پڑھ لیں، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ ہو گیا آپ کا کام ظہر کا۔ اب آپ پوری ایک چین کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی کہ ایک پوری چین کی کڑی ہے، اس میں 5 کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہر ٹائم پہ آپ نے کڑی کو مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھ کے اس طریقے سے کر کے جب آپ ظہر سے عصر میں آتے ہیں تو عصر کی 4 سنت میں آپ نے وہی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔
اور 4 فرض میں آپ کی جو پسندیدہ صورتیں ہوں آپ وہ پڑھ لیں، یا امام کے پیچھے ہیں تو آپ امام کے پیچھے رہیں۔ اب عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا جبارو یا اللہ ہو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ نبا پڑھنا ہے۔ اب ان صورتوں کی بھی خصوصیت ہیں، ایک ترتیب چل رہی ہے پوری ہے، اس کی ترتیب بھی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو آیت کے آیت۔ سورہ نبا 1 بار پڑھ لیں، اور صلی اللہ علیہ محمد 1 تجوید پڑھ لیں، یہ آپ کی عصر کی نماز پوری ہو گئی۔ اچھا، عصر کی نماز میں اگر سورہ نبا پڑھتے ہیں تو اس کی خاص نسبت ہے، ظہر کی نماز میں سورہ فتح پڑھتے ہیں تو اس کی خاص نسبت ہے، فجر میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کی خاص نسبت ہے۔ فجر کے ہم نے پڑھا، ہمارے رزق میں برکت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شر سے محفوظ کر دیا۔ ظہر میں ہم نے سورہ فتح پڑھی، اللہ نے ہمارے لیے فتح کے دروازے کھول دیے، یعنی کہ ہماری جو رکاوٹیں تھیں، جو ہمارے بند کام تھے، ہمارے راستے نہیں مل رہے تھے، ہمیں ترقی نہیں ہو رہی تھی، ہماری کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ دروازے کھلے سورہ فتح سے۔ بڑی نسبت ہے ظہر میں اس کی، اور اس کے بڑے بڑے کمالات میں نے دیکھے ہیں اس کے، ہاں بڑی برکتیں میں نے دیکھی ہیں اس کی، یوں کہو آپ۔ اب جب عصر میں آ جاتے ہیں تو عصر میں جب ہم سورہ نبا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عصر کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی طریقے سے سورہ نبا پڑھنے والا کبھی اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں جاتی، اس کی آنکھ روشن ہوتی ہے، ظاہری آنکھ بھی اور باطنی آنکھ بھی۔ اگر کسی کی آنکھوں کی کوئی بیماری ہو، کوئی اندھا ہو گیا ہو، کسی کی موتی آ گیا ہو، کسی کے مسئلہ ہو گیا ہو، وہ سورہ نبا عصر کے بعد پڑھے اور وہ پانی اپنے آنکھوں پہ لگائے اور دم کرے۔ آپ دیکھیں سورہ نبا کی خاص نسبت ہے سورہ نبا کو آنکھوں سے، پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے اس کو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے، آپ کے اندر من روشن ہو، آپ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھیں، اگر آپ کو تمنا ہے تو آپ سورہ نبا کا ورد کریں، اور یہ چشتیہ خاندان کی جان ہے، جان سورہ نبا۔ اب کون سمجھا رہا ہے؟ جو خود چشتی ہیں، یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ آپ اپنے خلفاء کو سمجھا رہے ہیں یہ بات اس طرح، اس ترتیب سے کہ سورہ نبا پڑھنے والے کا آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اس کا من روشن ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں کڑی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم نے عصر کی نماز اپنی مکمل کر لی، اور مکمل کرنے کے بعد پھر ہم آ گئے مغرب میں۔ اب مغرب میں ہم نے 3 فرض پڑھ لی، امام کے ساتھ پڑھ لی یا اپنی پسندیدہ صورتیں پڑھ لی۔ اس کے بعد 2 سنت میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ کافرون اخلاص پڑھیں گے اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آپ نے مغرب کے بعد یا غفارو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس کے بعد؟ مغرب کی نماز کے بعد یا غفارو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سورہ واقعہ، سورہ واقعہ کی مغرب کی نماز سے خاص نسبت ہے، اور باقاعدہ احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور اولیاء کرام بھی اس متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ دنیا میں دولت کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، رزق کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، تو وہ سورہ واقعہ کو پڑھے، کیونکہ سورہ واقعہ فاقے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یا غفارو یا اللہ 101 بار، سورہ واقعہ صرف 1 بار، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ محمد 1 تسبیح۔ اب یہ 4 کڑیاں ہو گئیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز میں ہم نے 4 سنت میں اسی 4 ترتیب سے پڑھ لی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ 4 فرض امام کے پیچھے پڑھ لی، اور اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنی پسندیدہ صورتیں پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 2 سنت میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔
سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر دو دو پڑھیں گے تو اسی ترتیب سے آ جائیں گے۔ اور جب عشاء کی نماز ہم مکمل کریں گے اس میں ہم نے سورہ ملک ایک بار پڑھنا ہے۔ اچھا، عشاء کی نماز میں سورہ ملک کی خاص نسبت ہے۔ سورہ ملک آپ دیکھیں حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور اولیاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورہ ملک ایک بار پڑھ لیتا ہے یا 3 بار پڑھ لیتا ہے یا جتنی تعداد میں چاہے پڑھ لیتا ہے، لیکن کم سے کم ایک بار پڑھے، جو سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب اس کی موت قریب ہوتی ہے، جب نزا کا وقت ہوتا ہے، تو سورہ ملک جو نا اس کی سفارش کرواتی ہے، اس کی سفارش کرتی ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک ایک بار پڑھیں گے، اور یا ستارو یا اللہ ہو، یا ستارو یا اللہ ہو 101 بار پڑھیں گے، اور صلی اللہ علیہ محمد ایک ترجیح پڑھیں گے۔ یہ آپ کا ایک پورا سرکل ایک دن کا ہے۔ سر میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، کیا آپ 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن اس عمل کی پابندی کر لیں، 41ویں دن آپ کو عمل کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی، آپ خود بخود پڑھ رہے ہوگے، آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی دعا قضا نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اب 40 دن میں اپنے آپ کو بس اس پر تیار کر لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا، یہ دعویٰ اس ولی کا ہے جس کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک نماز کی پابندی کر لے اور اس اعمال کے ساتھ بالخصوص ہو کر لے، اس کے ولی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو جھوٹی والے لوگ ہوں گے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس کی انٹری ہو جائے گی۔ زیارت کرنا، دیدار کرنا تو ایک الگ بات ہے، کہ ہمیں خواہش ہے نا کہ ہم کسی کتب کی زیارت کر لیں، ہم کسی غوث کی زیارت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ صرف میں سمجھتا ہوں ہر نماز کے بعد آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ ایسا عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے آج کہ آپ کی آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی، اور اپنی اولادوں کو بھی یہی طریقہ کار تعلیم کرو، اپنی بیاض میں لکھو، اپنی ڈائری میں یہ طریقہ لکھو، اور اپنی اولادوں کے لیے وصیت کرو کہ بیٹا اگر تم دنیاوی معاملات میں پریشان ہونا نہیں چاہتے تو اس ترتیب سے اپنی زندگی کو بسر کرو۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کچھ ایسے بھی ہوں گے، بعض ولیوں میں اللہ کے ولی ایسے بھی ہیں کہ جب روز محشر وہ آئیں گے تو نبی اور شہداء جو شہید ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، وہ ان پہ رشک کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ شاید یہ کوئی نبی ہے، کوئی کہے گا شاید یہ کوئی فلاں وہ ہیں، کوئی کہے گا فلاں ہیں، لیکن وہ اس امت کا ایک ولی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اپنے دوستوں کے لیے چن لے، ہماری یہ دعا ہے۔ اور جو ان اعمال پر اب بتاؤ نا، اگر دیکھا جائے یہ ترتیب یہ طریقہ کار ہے نا، یہ اعمال میں نے آپ کو تعلیم کی ہے، آپ اس کو روحانی اعمال تو کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یہ ایک بیس میں نے دیا آپ کو، جو بیس میں نے دیا آپ کو، یہ بیس آپ کی تیار ہو گئی، اس کے بعد آپ سورہ قریش کا عمل کرو، سورہ والضحیٰ کا عمل کرو، سورہ ملک کا عمل کرو، سورہ مزمل شریف کا عمل کرو، سورہ یاسین کا عمل کرو، حزب البحر کا عمل کرو۔ ایک دفعہ پڑھو گے اس کی تاثیر ایک عام بندے کے 40 دفعہ پڑھنے کے برابر ہوگی۔ یعنی کہ اب میں ہوں، یہ 2 شخص ہیں، ایک نے اس طریقے سے پورا سرکل میں آگے پڑھ رہا ہے، اور یہ سرکل میں نہیں ہے لیکن یہ سورہ مزمل شریف 120 بار پڑھ رہا ہے۔
یہ 120 بار پڑھیں گے اور یہ ایک بار پڑھیں گے، دونوں برابر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری ایک روشنی میں گم ہے، وہ ایک پوری روحانیت کے سرکل میں موجود ہے. اور پھر جب وہ شخص جو اس پورے روحانی سرکل میں، پورے ایک روحانی دائرے میں موجود ہے، اور وہ کوئی عمل کرے، تو وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں کامیاب نہیں ہوا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نوافل کے چکر میں فرض کو ترک کر دیتے ہیں. ہم نوافل کے چکر میں فرض کو ترک کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم نے، چاہے وہ قرآن ہوا، چاہے وہ احادیث ہوئی، چاہے وہ اعمال ہوئے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہم نے اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت ہے آپ کریں، لیکن اس زندگی کو بھی دیکھیں کہ جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے. وہ سب جانتا ہے، وہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس نے قرآن کی کون سی صورت کس مقصد کے لیے کتنا پڑھا، وہ سب جانتا ہے. ہم اس طریقے سے 5 وقت کی پنجگانہ نماز ہم اس ترتیب، اس دائرہ حصار سے پڑھیں، اپنے بچوں کو وصیت کریں، نصیحت کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے شاگردوں کو تعلیم دیں. اگر ہم سلسلے سے ہے تعلق ہمارا، اور ہمارے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مریدوں کو یہ عمل تعلیم کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ناقص بھی ہو نا، تو جو تمہارے مریدین اس طریقے سے عمل کریں گے تو ان کی رہنمائی، ان کی تربیت انہی بزرگ کے سپرد ہوتی ہے کہ جنہوں نے یہ طریقے سمجھائے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ، اب میں کامل نہیں ہوں، اب میرے 10 مرید ہیں مثال کے طور پہ. اب میں نے 10 مریدوں کو یہ بتا دیا، اب 10 مرید پڑھ رہے ہیں، اب وہ اپنے کامل عروج پہ جا رہے ہیں. اب ان کو مزید ضرورت ہے رہنمائی کی، لیکن میری روحانیت اس کی رہنمائی نہیں کر پاتی. تو پھر پیچھے سے روشنی آتی ہے. کسی کو مایوس نہیں چھوڑتے، وہ آئے گی اسی سینے سے نکل کے جو تمہارا استاد ہے، جو تمہارا مرشد ہے. ایسے نہیں کہ الگ سے نکل کے آ جائے گی اور تمہاری تربیت کرنے شروع کر دے گی. تمہیں جو کچھ بھی ملے گا تمہارے مرشد کے چہرے سے، مرشد کے وسیلے سے، مرشد کی روحانیت سے ملے گا. اس میں مرید صادق ہونا چاہیے. بس آپ سچا پیر نہیں ڈھونڈو، آپ اس تلاش میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، آپ خود سچے بنو، آپ کو خود بخود سچا پیر مل جائے گا. ہم بولتے ہیں نا کہ یار آج کے دور میں ولی ہے ہی کہاں، ہم کہاں ڈھونڈے جا کے، ہمارا حصہ کہاں ہے، ہم کہاں جائیں، ہم کہاں نہیں جائیں. نہیں، اس چکر میں نہ پڑو، خود سچے بنو. خود سچے ہوگے تمہیں سب کچھ سچا ملے گا. کیونکہ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث قدسی ہے. کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم جیسا گمان رکھو گے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں. ختم بات. تم خود سچے بن جاؤ، ہر چیز تمہیں سچی لگے گی. جب انسان سچا ہوتا ہے نا تو اس کی رہنمائی کے لیے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. ولی تو دور کی بات ہے. اور جب خود انسان سچا نہ ہو، اس کے گھر میں بھی ولی ہو، اس کے گھر میں بھی فرشتے ہوں، تو بھی وہ اس سے بے خبر اور اس سے بے فیض رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ روحانیت کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ آپ کے اپنے ہی اندر سے. اور آج میں نے روحانیت کا وہ کلیہ آپ کو دے دیا، فارمولہ میں نے آپ کو دے دیا. بس اس فارمولے کو اپلائی کرو آپ اپنی ذات پر، اپنی زندگی پر.
تو مجھے میرے بزرگوں کو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آج کا یہی خاص آپ لوگوں کا عمل ہے، اور کبھی بھی یاد رکھنا، کبھی بھی ولی، میں پھر ایک دفعہ اپنی بات دہراؤں گا، نبی بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ، صحابی رسول بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں، اولیاء کرام بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں، یہ تو بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کی کوئی وہی نہیں ہے، عقل سے ماورا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ لوگ تو دور کی بات، آپ کسی ایک عام شخص کے بھی سامنے اس کی گستاخی یا اس سے بد تہذیب، بد کلامی نہ کرو، ایک عام شخص کی بھی، ایک عام شخص سے بھی اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ میں عام شخص کی بات کر رہا ہوں، ایک عام مرید کی بات کر رہا ہوں، ایک عام فرد کی بات کر رہا ہوں، ایک چلتے پھرتے ایک روڈ پر ایک عام فقیر کی بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹے سے بچے کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے بھی اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ تو تم اس سفر کے اہل ہوگے، گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، کسی سے اختلاف رکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے درود مسکن، اور یعنی کہ اس محفل کا جو اس ماہ ربیع الاول کے ہم نے محفل سجائی ہے، تو امید ہے کہ سب کے وضو ہوں گے الحمدللہ۔ ہم نے تو نیت تو 1.25 لاکھ کی تھی، لیکن الحمدللہ جس طرح میرے پاس میسیج آئے کہ حضور ہم نے 2.5 لاکھ درود پڑھا، حضور ہم نے 10,000 پڑھا، حضور ہم نے 1,000 پڑھا، حضور ہم نے 500 پڑھا، حضور ہم نے 12,000 پڑھا، 1,200 پڑھا، تو الحمدللہ ہم نے نیت تو 1.25 لاکھ کی تھی، لیکن یہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو ابھی 1.25 لاکھ سے بھی کئی زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جو شخص جو درود پڑھتا ہے ہمارے ساتھ اس محفل میں پڑھتا ہے، لائیو پڑھتا ہے، وہ اس درود کو اپنے نام کے ساتھ پیش کر دے، اپنا نام کے ساتھ پیش کر دے حضور کی بارگاہ میں، اور یہ پورا ایک مجموعہ انشاءاللہ ایک جمع غفیر کی طرح یہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ آپ کو 500 مرتبہ پڑھ رہا ہے، وہ اپنے نام کے ذریعے بھیج دے، کوئی 10,000 پڑھتا ہے، کوئی 10 لاکھ پڑھتا ہے، کوئی لاکھ پڑھتا ہے، کوئی کروڑ پڑھتا ہے، جس طرح پہ پڑھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ درود کو بھیج سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس محفل سے بڑا ایک تاثیر ہے، ایک اثر ہے اس کا۔ میرے ساتھ آپ لائف میں صرف ایک تسبیح پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ محمد، اور جب ایک تسبیح ہماری پوری ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموش ہو کے بیٹھیں گے، نام اپنا دل میں لے کے ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، اب طبیعت تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے تو بات نہیں ہو پاتی، لیکن اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے نا آپ مجھے اپنا نام، اپنے والدہ کا نام واٹس اپ کر دینا، میں ٹرانسمیشن سے فری ہو کے انشاءاللہ جواب دے دوں گا آپ کو، صحیح ہے؟ اور جو کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اجازت لیتا ہے اس عمل کی، میری طرف سے ہر خاص و عام کو اس کی اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم درود کی محفل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک تسبیح آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، پرسکون ہو کے آنکھیں بند کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد،
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ ایک تسبیح درود پاک پڑھی ہے اور لائف میں، اور اس کے بعد جو لوگ اپنے گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد کم سے کم 500 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 1000 یا جتنا چاہے لاتعداد آپ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں جب بھی پیش کریں تو اپنے نام کے ساتھ پیش کریں، اور جب اپنے نام کے ساتھ پیش کریں گے تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو، جتنے بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں جڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن سے وہ راضی ہوا، اور خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی اور ان درود پاک پڑھنے والوں کی، جو لوگ دنیا میں جہاں جہاں درود پاک پڑھتے ہیں ان سب کے لیے کہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا۔ میں حقیقت یہ بات بتا رہا ہوں، خوش نصیب ہو آپ لوگ، خوش نصیب ہیں ہم لوگ، خوش نصیب تھے ہمارے بزرگ، خوش نصیب ہیں ہمارے مرشد کہ جنہیں رب نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا، ہمیں توفیق دی اور استقامت دی کہ ہم حضور کی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو لوگ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل کا اہتمام کریں،
چاہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کریں، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں، محلے کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں، اپنے احباب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے محفل کا اہتمام کر لیں، لیکن کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں، چاہے پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، چاہے آسمان کی بلندیوں کے برابر ہو جائیں، چاہے سمندروں کے جھاگوں کے برابر ہو جائیں، ان سب کا بوجھ صرف ایک مرتبہ درود شریف، درود پاک پڑھنے سے یہ سب بوجھ اتر جاتا ہے، اور اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ اس کے پاس جائیں نا تو وہ ہمیں بولے گا یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور جب ہم اس کے محبوب کے وسیلے سے جائیں نا پھر وہ کہے گا اچھا ہم نے قبول کیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اے لوگوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، قرآن کہتا ہے نا کہ میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو، پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ فلاں، وہ نہیں، وہ پھر فوری قبول کر لے گا۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور www.drabdulwali ہماری ویب سائٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ جتنے بھی ہماری سائٹس ہیں ڈاکٹر عبدالولی شاذلی کے نام سے، آپ کو چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اعمال ملتے رہیں، ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، تو انسٹاگرام پر آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑنا چاہیے۔ انسٹاگرام اگر آپ یوز کرتے ہو تو آپ سرچ کرو ڈاکٹر عبدالولی شاذلی، اس کو جوائن کر لو، اس میں آپ کو اپنی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں، جو پروگرام آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس مل جاتی ہیں، اور جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کی اپڈیٹس آپ کو مل جاتی ہیں۔ فیس بک پہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں، اور دوسرے نیٹ ورک پہ بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہر پلیٹ فارم پر۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔